بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہبا کو جب بھی چیلنج کیا جاتا ہے یعنی گفٹ کو، تو وہ فراڈ کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے کہ یہ گفٹ نہیں کیا گیا، یہ 2 نمبر ڈاکیومنٹ تیار کیا گیا ہے، اس لیے اس کو کینسل ہونا چاہیے۔ اب اگر گفٹ کرنے والا فوت ہو چکا ہے تو پھر تو آپ اس ڈاکیومنٹ پہ بات کریں گے، لیکن اگر گفٹ کرنے والا زندہ ہے تو پھر تو آ کے وہ عدالت میں بیان دے دے گا کہ یہ ڈاکیومنٹ غلط ہے یا صحیح ہے، تو بات وہیں ختم ہو جائے گی۔ اس لیے جب لوگ گفٹ کو چیلنج کرتے ہیں تو وہ گفٹ کرنے والے کی ڈیتھ کے بعد ہی کرتے ہیں، زندگی میں کم ہی یہ کام کیا جاتا ہے۔ اب اگر زندگی میں کر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اب یہ سوال بھی پوچھا گیا کل ہی مجھ سے کہ ایک والد اپنے بیٹوں کو پراپرٹی گفٹ کر رہے جبکہ بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا، تو کیا یہ بیٹیاں چیلنج کر سکتی ہیں؟ تو اس میں ایک 2006 کی ججمنٹ ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی، جس میں جسٹس جاوید اقبال صاحب، انہوں نے ایک ایسا ہی کیس جس میں ایک بیٹی آئی عدالت میں کہ والد نے ظلم کیا ہے، غیر شرعی کام کیا ہے، غیر قانونی کام کیا ہے کہ مجھے پراپرٹی نہیں دی، ساری پراپرٹی میری 2 بہنوں کو دے دی ہے، تو یہ ٹرانزیکشن کینسل ہونی چاہیے۔ تو عدالت نے پھر اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات کی کہ یہ غیر اخلاقی تو ہو سکتا ہے لیکن یہ غیر قانونی نہیں ہے، یہ غیر شرعی نہیں ہے، کیونکہ ایک والد جو اونر ہے پراپرٹی کا، وہ جس طرح چاہے اپنی پراپرٹی کو استعمال کرے، ہم اس کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتے۔ اگر اس نے محروم کر دی ہے اپنی اولاد میں سے کسی کو، تو وہ اس کا حق رکھتا ہے، وہ یہ پاور رکھتا ہے۔ کون سی پاور؟ کہ یہی کہ وہ اپنی پراپرٹی کو جس طرح چاہے استعمال کرے، وہ جس کو مرضی دے، ہم اس کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتے۔ اب اس خاتون کی طرف سے جو محروم کی گئی، ان کے وکیل صاحب نے ایک حدیث پیش کی جس میں یہ تھا کہ نعمان بن بشیر، یعنی ان ایک صحابی اپنے ایک اولاد کو پراپرٹی دے رہے تھے، تو ان کی بیوی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ٹرانزیکشن میں گواہ بنا لیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ صحابی گئے، انہوں نے یہ بات بیان کی کہ میں اس طرح اپنے ایک بیٹے کو یہ پراپرٹی دے رہا ہوں۔ تو آگے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا باقی اولاد کو بھی پراپرٹی دے رہے ہو اسی طرح سے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر میں ایسی ٹرانزیکشن جو کہ فیئرنس کے رولز کے مطابق نہیں ہے، کہ باقی اولاد کو نہیں دیا جا رہا اور ایک کو دیا جا رہا ہے، اس پہ میں گواہ نہیں بنوں گا۔ اب اس کو وضاحت کی سپریم کورٹ نے کہ انہوں نے کہا کہ پابندی نہیں لگائی گئی، البتہ ایک اظہار ضرور کیا گیا کہ یہ ٹرانزیکشن اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے، یعنی فیئرنس کے اصولوں کے مطابق یہ نہیں ہے۔ پھر اسی ججمنٹ کے اندر کافی سے فتوے وہ ڈسکس کیے گئے جس میں ایسی ٹرانزیکشن جس میں محروم کیا جا رہا ہے کچھ وارثان کو، اس کو غلط قرار دیا گیا کہ یہ سنفل ہے، یعنی یہ گناہ ہے، لیکن اس کو منع نہیں کیا گیا۔ تو ان تمام کو ڈسکس کر کے تو اس ججمنٹ میں پھر یہی کہا گیا کہ ہم اس کو غلط اس سینس میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایگری نہ کریں کہ یہ شخص غلط کر رہا ہے کہ ایک بیٹی کو محروم کر رہا ہے، غلط تو ضرور ہے لیکن یہ غیر قانونی نہیں ہے۔ تو جب غیر قانونی نہیں ہے تو ہم اس کو کینسل نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا جب بھی ایسا معاملہ عدالت میں چلا جائے تو اگر آ کے وہ شخص بیان دے دیتا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے یہ پراپرٹی اپنے بیٹوں کو دی ہے، تو پھر آپ یوں سمجھیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا، وہ کینسل نہیں ہوگی۔ اس میں البتہ عدالت نے یہ ضرور کہا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر کوئی پریشر تو نہیں ہے، اس کو دباؤ کے تحت باپ سے یہ ٹرانزیکشن تو نہیں کرائی جا رہی۔ اگر اس طرح کی کوئی انلیگیلٹی نہیں ہے تو پھر ٹرانزیکشن کینسل نہیں ہو سکتی۔ وہ بندہ کمپیٹنٹ ہونا چاہیے، یعنی جو پراپرٹی ٹرانسفر کر رہا ہے اس کے، یعنی اس کی ایج کو بہت زیادہ نہیں ہے، اس کی ذہنی حالت کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر اگر وہ آزاد مرضی سے ٹرانسفر کر رہا ہے تو اس کو نہیں روکا جا سکتا۔ البتہ اس میں 2021 میں ایک ججمنٹ ہے جس میں سپریم کورٹ ہی، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسی
صورتحال ہے کہ جب بیٹیوں کو محروم کیا جا رہا ہے تو پھر جو آفیسر ہے یعنی محکمہ مال کا جو انتقال درج کر رہا ہے یا اگر رجسٹری ہو رہی ہے تو سب رجسٹرار جو ہے اس کو یہ چاہیے کہ ان بیٹیوں کو بلا کے، مطلب یہ نہیں کہا گیا کہ یہ مینڈیٹری ہے کہ ہر صورت اس نے کرنا ہی کرنا ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ اسے چاہیے کہ وہ نوٹس کرے ان بیٹیوں کو کہ جنہیں محروم کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ آ کے اس کے سامنے پیش ہوں اور ان کے علم میں یہ بات لائی جائے کہ آپ کا والد وہ اس طرح کرنے جا رہا ہے کہ وہ پراپرٹی بیٹوں کو دے رہا ہے اور آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ ان کے علم میں یہ بات ضرور لانی چاہیے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر وہ اس کو روک نہیں سکتی پھر بھی، مطلب اس طرح کی کوئی بھی اس ججمنٹ میں بھی جو 2021 کی ہے اس میں یہ بات نہیں کی گئی کہ وہ اس کو منع کر سکتی ہیں، لیکن یہ کہا گیا کہ جو سب رجسٹرار ہے اس کے اوپر یہ بات لازم آتی ہے کہ وہ ان کو انفارم کرے، ایٹ لیسٹ ان کے علم میں ہو کہ ان کا والد کیا کرنے جا رہا ہے۔ اس کا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ کل کو اگر وہ چیلنج بھی کرتی ہیں عدالت میں تو وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ جو ٹرانزیکشن ہے یہ غلط کی گئی، فراڈ کیا گیا، بلکہ وہ ٹرانزیکشن آپ یوں کہہ لیں کہ مزید محفوظ ہو جائے گی کہ ان بیٹوں کو بھی جو انتقال کروا رہے ہیں یا پراپرٹی کی رجسٹری اپنے نام کروا رہے ہیں تو وہ بھی کل کو محفوظ ہو جائیں گی، انہیں بھی خطرہ نہیں رہے گا کہ بہنیں کل کو یہ عدالت میں نہیں جا کے کہہ سکتی کہ انہوں نے فراڈ کیا ہے، کیونکہ ان کے تو علم میں تھا اسی وقت کہ جب یہ کیا گیا۔ تو یہ کل ایک سوال تھا تو میں نے اس حوالے سے ججمنٹ وہ میں نے آپ جناب سے شیئر کی ہے۔